بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تنوین عوض اور تنوین ترنم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وتنوین العوض وهو على ثلاثة اقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق اذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وانتم حينئذ تنظرون، اي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم واتى بالتنوین عوضا عنه، وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوض اما تضاف اليه نحو كل قائم اي كل انسان قائم، فحذف الانسان واتى بالتنوین عوضا عنه، وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء واتى بالتنوین عوضا عنها، وتنوین الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كقوله أكل اللوم عاذلا والعتابا وقوله إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تنوین عوض وہ 3 قسم پر ہے، ایک وہ جو عوض ہو جملہ سے، اور یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اذ پر جملہ کے عوض میں، جو کہ اس کے بعد ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی جس وقت روح حلقوم میں پہنچے گی، گلے میں پہنچے گی، تو یہاں پہ بلغت روح الحلقوم حذف ہو گیا اور تنوین لیا اس کے عوض میں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو کہ اسم کے عوض میں ہو، اور یہ وہ ہے جو لاحق ہوتی ہے ہر ایسے اسم کے عوض میں جس کی طرف کسی کو اضافت کی جاتی ہے، جیسے کلو قائمن، یعنی اصل میں تھا کلو انسان قائمن، انسان کو حذف کر دیا گیا اور تنوین لے آئے گئے ہیں اس کے عوض میں۔ اور ایک اور قسم ہے جو کہ حرف کے عوض میں ہوتی ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے جوارن و غواشن، اس جیسی مثالوں میں حالت رفیع اور جلی میں، جیسے ہاؤلائی جوارن مررتو بجوارن، یا کو حذف کر دیا گیا اور تنوین لیے ہیں اس کے عوض میں۔ اور تنوین ترنم یہ وہ ہوتی ہے جو قوافی مطلقہ کے آخر میں آتی ہے، وہ قوافی مطلقہ جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسا کہ شاعر کا قول ہے اکل لوم عادل والعتابا وقولی نصبت لقد اصابا، یہاں پر تنوین لیے ہیں الف کے عوض میں ترنم کی وجہ سے، اور جیسا کہ شاعر کا قول ہے ازف التراحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدین۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تنوین کی قسموں کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 4 قسم کی تنوینیں ہیں جو کہ اسم کے اوپر داخل ہوتی ہیں۔ 3 قسم کی تنوینوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی قسم کی جو تنوین ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے، تنوین عوض۔ اس کے علاوہ 2 قسم کی تنوینیں اور بھی ہوتی ہیں جس کا ذکر آئے گا۔ ایک قسم کی تنوین کا ذکر ہم آج کے سبق میں کریں گے، اور ایک قسم کی تنوین اور ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چوتھی قسم کی تنوین کی۔ وہ قسم ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ کل 3 قسموں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 وہ تنوین عوض جو کہ ایک جملے کے عوض کے اندر آتی ہے، یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کہ اس کے آخر میں آتی ہے، یعنی جو اذ ہے نا، اس کے آخر میں تنوین لا کے اس کو پڑھ دیتے ہیں اذن۔ فرما رہے ہیں جیسا کہ وہ تنوین جو کہ اس کے آخر میں آتی ہے یہ ایک جملے کے عوض میں ہوتی ہے، وہ جملہ جو اس کے بعد محذوف ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوگے۔ اب اصل میں یہ جو ہے نا ہینا کے بعد جو اذ ہے یہ اصل میں اذ تھا، یہ جو اذن ہوا ہے نا اس میں اصل میں یہ تھا کہ اس کے بعد ایک پورا جملہ تھا جس کو حذف کر کے ہم نے اذ کے اوپر تنوین لے آئے ہیں۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ والا تھا اذ بلغت الروح الحلقوم، جس وقت جو روح ہے وہ حلقوم یعنی گلے میں پہنچے گی اس وقت تم دیکھ رہے ہوگے۔ تو اس پورے جملے کو حذف کر کے جو اذ تھا اس کے اوپر ہم تنوین لے آئے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ بلغت روح الحلقوم اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تنوین لے آئے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ پہلی قسم ہے تنوین عوض کی جو کہ جملے کے عوض میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسری قسم کی تنوین وہ ہوتی ہے جو کہ ایک اسم کے عوض کے اندر آتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اس مضاف الیہ کو حذف کر کے جو مضاف ہے مضاف کے اوپر تنوین لے آتے ہیں، یہ وہ والی قسم ہے جو کہ تنوین عوض ہے اور اسم کے عوض کے اندر آ رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کہ اسم کے عوض میں آتی ہے، اور یہ لاحق ہوتی ہے ہر ایسے اسم میں جو کہ مضاف الیہ کے عوض میں آتا ہے، جیسا کہ کل قائم۔ اب یہ جو کل تھا نا اصل میں تھا کل انسانن تھا، انسانن کو ہم نے حذف کر دیا اور اس کے عوض میں جو کل تھا اس کے اوپر ہم تنوین لے آئے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو کل ہے اس کے اوپر تنوین کو لے آئے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے تنوین عوض کی جو کہ اسم کے عوض میں آ رہی ہے۔ تنوین عوض کی تیسری قسم وہ ہے جو کہ حرف کے عوض میں آتی ہے۔ اصل میں حرف ہوتا ہے، حرف کو حذف کرتے ہیں جو باقی اس سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہم تنوین لے آتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم ہے تنوین کی وہ ہے جو کہ حرف کے عوض میں آتی ہے، اور یہ وہ ہے جو کہ لاحق ہوتی ہے جوارن غواشن اس جیسی مثالیں میں۔ دیکھیں ناقص کا یہ قاعدہ ہے، تفصیل کے اندر تو میں نہیں جاؤں گا۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ حالت نصبی کے اندر تو یا پڑھی جاتی ہے، لیکن حالت رفیع اور حالت جری کے اندر یہ یا حذف ہو جاتی ہے۔ باقی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو ہماری پلے لسٹ موجود ہے،
علم الصیغہ کی پلے لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے علم الصرف کی پلے لسٹ میں بھی اس قاعدے کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسی تھا، جوارجو غواشیو تھا، تو پھر یہاں پہ حالت رفیع اور جری کے اندر ہم نے یا کو حذف کر دیا، اور اس کے عوض میں جو را ہے اس کے اوپر تنوین لیا، یہ جوارن اور غواشین ہو گیا۔ البتہ حالت نسبی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، حالت نسبی کے اندر یہ یا پڑھی جاتی ہے۔ فرمانے جیسے کہ ہاؤلائی جوارن یہ حالت رفیع کی مثال ہے، یا حذف ہوگی، مررتو بجوارن یہ حالت جری کی مثال ہے، یہاں پر بھی یا حذف ہوگی۔ یہ فرمانے کہ یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو تنوین ہے وہ لے آئے ہیں اس سے پہلے والے حرف پر۔ تو یہ کل 4 قسم کی تنوینیں ہیں جو کہ اسم کے اوپر داخل ہوتی ہیں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کی تنوینیں اور بھی ہیں، لیکن یہ جو 2 قسم کی تنوینیں ہیں یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک تنوین ترنم بھی ہوتی ہے۔ اب تنوین ترنم کیا ہوتی ہے؟ جو کہ قوافی مطلقہ کے آخر میں آتی ہے۔ اب قوافی مطلقہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں قوافی قافیہ کی جمع ہے، یعنی جو شعر کا جو مصرع ہوتا ہے اس کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو قوافی مطلقہ کہا جاتا ہے، یا قافیہ مطلقہ آپ کہہ لیں واحد کو، جمع ہوگا تو پھر آپ اس کو کہیں گے قوافی مطلقہ۔ یعنی شعر کا جو مصرع ہے اس کے آخر میں حرف علت ہوگا تو اس پورے مصرعے کو، اس پورے شعر کو پھر کہہ دیا جائے گا قوافی مطلقہ۔ جیسا کہ اب آگے جو ہے نا حضرت مثال دے رہے ہیں شاعر کے شعر کی۔ یہ فرما رہے ہیں تنوین ترنم وہ ہوتی ہے جو قوافی مطلقہ کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، اکلی لوما کم کر تو لوم ملامت کو عازل، عازل یہ اس کی محبوبہ کا نام ہے، والعتابن اور عتاب کو۔ اب یہ جو عتابن ہے نا یہ اصل میں تھا عتابا، آخر میں حرف علت الف تھا، تو ہم نے یہاں پہ آخر میں حرف علت الف کو ہم نے حذف کر کے اس کے بدلے میں ہم نون کو لے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تنوین ترنم، یعنی اس کے اندر شعر کا جو وزن ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مصرع بھی ایسی ہے، وقولی اور تو کہ ان اصب تو اگر میں کوئی صحیح کام کروں، لقد اصابن تحقیق اس نے صحیح کام کیا۔ اب یہ جو اصابن ہے یہ اصل میں تھا اصابا، تو یہاں پہ بھی الف کو حذف کر کے اس کے آخر میں نون لے ہیں۔ عتاب یہ اسم ہے، اصاب یہ فعل ہے۔ اب یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تنوین کو لے ہیں الف کے بدلے میں ترنم کی وجہ سے، جو شعر ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور شعر بھی ہے، عزیفت تراحل۔ دیکھیں عزیفہ بھی ہے اور یہ عفیدہ بھی ہے، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ہدایت النحو کے اندر ہم نے اس کو عفیدہ پڑھا ہے۔ عفیدہ تراحل، تراحل کہتے ہیں کوچ، عفیدہ قریب ہو گیا ہے کوچ کا وقت، غیر ان رکابنا مگر جو ہمارے کجاوے ہیں، لما تزل وہ زائل نہیں ہوئے ہیں، برحالنا ہماری سواریوں سے، یعنی اسی کے اوپر ابھی بندھے ہوئے ہیں۔ وکأن قدین، اب یہ جو قدین ہے یہ اصل میں تھا قد زالت، اس طریقے سے تھا، تو یہ جو زالت فعل تھا اس کو حذف کر دیا، اور یہ جو قد حرف تھا اس کے آخر میں ہم یہ تنوین لے آئے ہیں، یہ بھی تنوین جو ہے تنوین ترنم ہے۔ تو یہ والی جو تنوین ہوتی ہے تنوین ترنم، یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے، یہ فعل کے آخر میں بھی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے، اصابہ یہ فعل ہے اس کے آخر میں بھی تنوین آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حرف ہے، حرف کے آخر میں بھی یہاں پر تنوین آ رہی ہے۔ تو بہرحال ایک اور بھی ہے تنوین کی قسم، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور پھر جو رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔